امتی بنا کے مذہب اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، قاعدہ، قانون، دستور، منشور کیا ہے؟ جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر الاولین والآخرین خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام، ان کے بعد تمام صحابہ، خصوصاً سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا حضرت علی شیر علی، اور شہیدان کربلا، شہیدان بدر، شہیدان احد، تابعین، تبع تابعین، صالحین، علماء اور مشائخ کو سچ اور برحق مانتے ہیں، اور ایسے ماننا چاہیے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی اور پوری کائنات کی جو کامیابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں۔ اگر ہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں پائی گئیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں نہ پائی گئیں تو ہم کوئی کامیاب نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو برا فرمایا ہے وہ سب کے لیے بری ہے، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا ہے وہ سب کے لیے اچھی ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ آ گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کی آمد پر مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، دل سے خوشیاں منا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اور روزوں کی افطاری کر آ رہے ہیں، یتیم غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حرم شریف، حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں روزے رکھ بھی رہے ہیں اور لوگوں کو افطاری بھی کرا رہے ہیں، مہمان رسول، میزبان رسول اور مہمان رسول کا خیال کر رہے ہیں۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو لندن میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ناروے میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اور رمضان کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں، اور بڑے چھوٹے، عورتیں، بڑی مائیں بہنیں سب جو ہیں وہ رمضان مبارک کی آمد پہ خوش ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ مومنین کے لیے سالانہ ورکشاپ کی مانند ہے۔ آپ کے سرپٹیک دور میں پروفیشنل لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے اور اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے سالانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی جذبات اور کیفیات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں ایک مہینہ ایسا دیا جا رہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک نئے سرے سے پھر سنو گے، اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے۔ اس بات کا خیال کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ، کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ 2 آدمی زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہوں اور ایک آدمی گھر بلا کر زکوٰۃ دے رہا ہو اور دوسرا ہر غریب کے گھر جا کے زکوٰۃ دے رہا ہو، ان میں کون سا افضل ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ افضل ہے جو ہر غریب کے گھر جا کے رحمتیں دیتا ہے۔
تو بیت اللہ گھر بلا کے رحمتیں دیتا ہے، اور رمضان شریف ہر امیر ہر غریب کے گھر جا جا کے رحمتیں دیتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ افضل ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ برکتوں والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ جو وقت ملتا گیا انشاءاللہ اس پہ بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس آیات میں جو میں نے بیان کی تھی پڑھی تھی، اس آیات میں روزوں کی فضیلت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرا اس آیات کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا، اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے، وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور وہ ایک مرتبہ برتری میں مبتلا ہو گئے، جب فخر میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کو قرآن مجید میں 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وقت کا بادشاہ اگر کسی خاکر کروب یعنی جارو دینے والے کو بلا کر اس سے خود بات کرے، اور اس جارو والے کے لیے اس وقت بڑی عزت ہوگی اس کی کہ میرے ذمہ بادشاہ نے کام لگایا ہے۔ یہاں تو اس سے بھی زیادہ انوکھا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے اور ہم لوگوں کے اس کے پیدا کیے ہوئے، ہم لوگ اس کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں۔ تمام مخلوق جو دنیا میں ہے، امریکہ، دنیا جہاں بھی جو مخلوق ہے، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، انسان ہے کہ حیوان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہی کی مخلوق ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم ہمیں براہ راست خطاب فرما کر کچھ کہیں اور کتنی اہمیت والی بات ہو جائے گی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے تم جب بھی قرآن پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو جائے ایک شہنشاہ حقیقی، اس سے براہ راست اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے خطاب فرماتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ قرب الہی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پیغام دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس خطاب کو سن کر دل میں مختلف سوچیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی دل میں یہ سوچ بھی آئے کہ ہم سے ہمارے مالک حقیقی خفا ہو گئے، اس لیے سال میں ایک مہینہ ہمیں دن میں کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تم پر یہ روزے نہ تو سزا کی وجہ سے فرض کیے گئے ہیں اور نہ ہی اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی اور کسی وسائل کا آپ کو خطرہ ہو، اس میں نہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے اور جتنے انبیاء نبی آئے اور امتی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن امت محمدیہ پہ عجیب روزہ ہے۔ خصوصاً یہاں یا یورپ میں لندن میں جو روزہ ہے یہ تقریباً 19 گھنٹے کا بن رہا ہے، 17 سے 19 تک جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی بھی، روزہ کھلانے کی بھی، افطار کرنے کرانے کی بھی، قرآن سننے سنانے کی بھی۔ اور روزہ جو رمضان جو ہے یہ ایک امن کا پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اے اللہ کے بندو، اپنے اندر ہمت پیدا کر لو، امن اور سلامتی پیدا کر لو۔ دو ناراض ہیں تو ایک جو بھی سلام میں پہل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے، جو پہل کرنے والا ہے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 منٹ اپنے ماں باپ کو دیکھنا جو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابعداری کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی ان کا حکم مانو، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما قولا کریما، آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، قولا کریما، حلیمی والی بات کریں، پیار والی بات کریں، محبت والی بات کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا فدا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عمل پہلے نہیں فرمایا۔ فرمایا اب جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے فرمایا ہلاکت ہو وہ آدمی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے جس پہ رمضان شریف کے روزے آئیں اور وہ میرا نام سنیں اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان شریف کے روزے آئیں وہ اپنے والدین کو راضی نہ کرے۔ اب والدین 2 قسم کے، یہاں تسلیہ کا صیغہ ہے، گریمر کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے۔ اب والدین میں ماں باپ بھی آ گئے اور والدین میں آپ کے ساس سسر بھی آ گئے۔ دونوں، بیوی کے لیے چاہیے کہ بیوی اپنے ساس سسر کو ماں باپ کہے، اور داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کو تو بہت اچھی چوڑیاں بنا دے اور باپ کے لیے 62 سالن دے دے اور باپ کو لفٹ نہ دے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جنت کا دروازہ باپ ہے، دروازے سے گزرو گے تو جنت ملے گی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما قولا کریما، آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ کون سی اف ہے کہ مکہ شریف میں جب صحابہ لکڑی کا گڈھا لاتے تھے نا، گٹھا لاتے تھے جس کو پنجابی میں گڈھا کہتے ہیں، ہماری پشتو میں گیڈے کہتے ہیں، لرگو گیڈے چغچ اغی حکم مخبرارل اغی وقت چغی برارل ابیا بھی اغی التکور کے غرزولو اغی وقت اغی ویلی اف زادی لوی درندے، یعنی جب وہ لکڑی کا باہر لاتے اور جب والدین گھر میں بیٹھے ہوتے، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، آ کر پھینکتے اور کہتے اف، یہ بہت زیادہ وزنی تھا۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہیں، قولاً کریما، حلیمی والی بات کریں، پیار والی بات کریں۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، گردے کا مریض ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، ویسے بھی گرم ہو جاتا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ بزرگوں کی، سفید داڑھی والوں کی معذور کا ادب کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ سفید داڑھی والے اور معذور ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو وہ آپ کا ادب کریں گے۔ اور قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، حدیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلو ادبہ، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ جس قوم میں، جس پارٹی میں، جس مذہب میں، جس جماعت میں ادب نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اب میں نے یہ آیات پڑھی تھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ تم پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ عبادت کا ایک تسلسل ہے جو تم سے پہلے آنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے رہے۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ناراض بھی نہیں، سزا بھی نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور رمضان شریف میں تراویح میں ایک لفظ کو سننا جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ